الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. کیا آواز میری جا رہی ہے؟ چلیے ماشاء اللہ. یس سر. اس سے پہلے ہفتہ میں قرآن سے متعلق یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. کوئی وجہ بتلائیے گا؟ جی، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق مل جائے، ورنہ انسان کا ازلی اور ہمیشہ کا دشمن شیطان ہے. اس نے اللہ سے گویا چیلنج کیا تھا کہ ہم آدم کی اولاد کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے، زور زبردستی بھی نہیں کریں گے، لیکن اکثر و بیشتر کو ہم ناشکرا تو ضرور بنا دیں گے. اسی مناسبت سے اللہ نے ہر دور میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا تاکہ اگر ایک جانب شیطان انسان کو بہکائے تو دوسری جانب یہ انبیاء و مرسلین انسان کو صحیح راستہ دکھائے. ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی، صحیفے نازل کیے. بڑی بڑی 4 کتابوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. چھوٹے چھوٹے صحیفوں کا ذکر بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. اسی طریقے سے چھوٹا کتابچہ کو قرآن میں زبور کہا گیا، فی زبور الاولین، پہلے کے کتابچوں میں. 4 بڑی کتابوں میں سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ان 3 کتابوں میں لوگوں نے خرد برد کیا، کتر بیت کیا، کاٹ چھانٹ کیا، کہیں بڑھایا اور کہیں گھٹایا، چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں لی تھی، یہ انسان پہ چھوڑ دیا گیا تھا. آخری کتاب اللہ نے قرآن اتاری ہے. اس قرآن کے بارے میں قرآن نے خود کہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کتاب کو، ذکر سے مراد عبرت و نصیحت والی چیز، عبرت و نصیحت سے پر کتاب قرآن مجید کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو اللہ نے باضابطہ اس کی حفاظت بھی کی، تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے. الفاظ کی بھی حفاظت ہوئی، معانی کی بھی حفاظت ہوئی اور تفسیر کی بھی حفاظت ہوئی. یہ وجہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن میں اپنی جانب سے کچھ گھٹایا، کچھ بڑھایا، وقتی طور سے وہ کتاب چھاپ کے بانٹ سکتا ہے، لیکن جو ہی لوگوں کی نگاہ میں قرآن پہنچے گا تو بچہ بھی اس کے اندر غلطی نکال دے گا، یہ صحیح نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے. کیوں کہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے قرآن مجید کو یاد کرنے والے، یاد رکھنے والے حافظوں کی ایک جماعت تیار کرا دی. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمہ کے اعتبار سے غلط چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی. جو صحیح ترجمہ اور معنی مفہوم ہونا چاہیے
لوگوں نے ترجمہ ہی بدل دیا ہے۔ تو اللہ نے ایسے علماء بھی تیار کر دیے جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف کرے، ترجمہ کے اعتبار سے بھی معنی بدل دے، تو علماء موجود ہیں جو ان کی غلطی کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری تفسیر جو قرآن کی تشریحات پر مشتمل ہے، عوام و خواص کے درمیان پائی جاتی ہے۔ لوگوں نے تفسیر کے نام پر بھی بہت ساری باتیں اس میں ملا دی ہیں جس کا سر پیر نہیں ہے، لیکن مرچ مسالہ لگاتے ہوئے چٹخارے دار بنانے کے لیے قرآنی آیتوں کا ترجمہ غلط کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر میں الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ بہت ساری تفسیریں جنہیں عوام و خواص پڑھتے ہیں ان میں بھی الٹی سیدھی باتیں موجود ہیں۔ ایک مشہور بات کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی زبان جل گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ ذرا تتلاتے تھے، اور ایک واقعہ گڑھا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ ان کے سامنے لال بھی رکھا گیا اور ان کے سامنے آگ بھی رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس لال کو لینے کے لیے آگے بڑھے، لیکن جبریل نے فوراً ہاتھ موڑ دیا اور انہوں نے آگ کو لیا۔ اور بچوں کی خاصیت ہوتی ہے کسی چیز کو پکڑ کے فوراً منہ میں رکھتے ہیں۔ انہوں ہیرے جواہرات کی کوئی چیز تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے منہ میں رکھ لیا اور نتیجے کے طور پر ان کی زبان جل گئی۔ یہ بات بہت مشہور ہے اور بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ماتھا استعمال نہیں کرتے۔ بچے کا اگر ہاتھ جلے گا تو پھینکے گا کہ منہ میں ڈالے گا؟ پکڑا آگ، جلا، جل کے منہ میں ڈالے گا؟ وہ تو پھینکے گا۔ وہ لایا کہاں سے؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، الہی میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اس گرہ کی تفسیر میں یہی بات بتائی لوگوں نے، جو جل گئی تھی تو بولنے میں ہکلاتے تھے اور تتلاتے تھے، اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اس کی صراحت موجود ہے، اے اللہ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی میرا جانشی بنا دے، انہیں بھی نبی بنا دے۔ کیوں؟ هو افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں بات کر سکتے ہیں۔ انہیں میں بھی اچھا بات کرتا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ سمجھانے کی صلاحیت ان کے پاس ہے۔ تو فصیح اور غیر فصیح کی بات ہے۔ ایک انسان عام بول چال کی بات کرتا ہے، ایک انسان ادب کی زبان بولتا ہے، تو زبان کے اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل حضرت ہارون کی زبان بڑی فصیح تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو بھی نبی بنا دے تاکہ میری ہمت بھی مضبوط رہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، فرعون کے دربار میں پلا بڑھا ہوں، اسی کا کھایا ہوں۔ وہ تو فوراً کہے گا میری بلی مجھے سے میاؤں میاؤں، مجھ کو میرے کھانے کے بعد مجھے کو سمجھانے چلے ہو۔ تو جس کا انسان کھاتا ہے عموماً اس کے سامنے زبان اس کی کم چلتی ہے، تھوڑی شرمندگی آ جاتی ہے اگر کوئی بتا دے کہ ایسا آپ نے کر دیا ہے۔ تو اس مناسبت سے راقب ذرا دیکھو اس کو، اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھ کر دے، بہر ساتھ ہو گیا۔ تو بتانا یہ تھا کہ قرآن میں لوگوں نے تفسیر غلط کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کا مرچ مسالہ لگا کر بتانا شروع کیا کہ لوگ اسے صحیح سمجھیں گے۔
مگر ہوتا کیا ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح غلط کی تمیز کرانے کے لیے باضابطہ ہر دور میں اہل علم کی ایک جماعت تیار کر دی۔ نہ قرآن کے الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ قرآن کے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ قرآن کی تفسیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کرنے والے تو بہت کچھ کریں۔ تو شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان ہر انسان کو الگ الگ انداز میں گمراہ کرتا ہے۔ عالموں کو علم کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، جاہلوں کو جہالت کا جھانسا دے کر گمراہ کرتا ہے، مالداروں کو اس کی ثروت اور دولت کی بنیاد پہ گمراہ کرتا ہے، حسین و جمیل ہے تو اس کی حسن و جمال کی بنیاد پہ اسے بھٹکاتا ہے، غریب و نادار ہے تو اس کی غربت اور اس کی مفلسی کا بہانہ بنا کر اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان قرآن میں چلا ہے اور قرآن کے ذریعے سے گمراہی مل جائے تو جو انسان قرآن سے گمراہ ہو جائے گا اس انسان کو ہدایت تو کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ تو قرآن سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے بڑے حربے استعمال کیے۔ انہی حربوں میں سے قرآن کا غلط معنی، قرآن کا غلط مفہوم اور قرآن کی غلط تعبیر اور تفسیر بتانا شروع کر دیا۔ اب اگر ہم قرآن کو اللہ کی پناہ میں آ کر شیطان مردود سے بچتے ہوئے اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور اس ہدایت پر ہم قائم و دائم رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا بڑا زبردست آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے جسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید میں 14 سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، تو 114 بار یہ آیتیں قرآن میں آئی ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ سورہ توبہ جس کے شروع میں یہ آیت نہیں ہے، لیکن سورہ نمل میں ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ ہے اور ایک مرتبہ باضابطہ بیچ سورہ میں بسم اللہ ہے، تو گنتی 114 ہے۔ تو سورہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گنتی بھی 114 کرا دی گئی۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ گئے، لیکن اللہ اگر کسی کی مدد نہیں کرے گا تب بھی وہ انسان شیطان سے تو بچ سکتا ہے، گمراہ نہیں ہوگا لیکن ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ شیطان نے بہکانا چھوڑ دیا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کی مدد شامل نہیں ہے اس لیے وہ ہدایت بھی نہیں پا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جبریل امین کے ذریعے سے رسول امین کے پاس بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کی ابتدائی آیت ہے یا سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے یا کیا ہے؟ سوال میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ اس کی آیت ہے یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے۔ زیادہ اختلاف ہوا سورۃ الفاتحہ میں کہ سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے اس میں ایک آیت بسم اللہ ہے یا نہیں۔ اس میں بھی علماء کے 2 خیال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے، جیسے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ سورہ فاتحہ سے متعلق فرمایا کہ میں نے
سورہ صلاۃ کو یعنی نماز کو دو حصوں میں بانٹا ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے، آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے، اور ایک آیت ایسی ہے جو میرے اور بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ اس کی جو شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو شروعات آپ نے کہاں سے کی ہے؟ الحمد للہ سے۔ اس لیے بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، ہاں بسم اللہ ہر سورہ کے شروع میں اس کا تاج ہے، اور سورہ توبہ بے تاج بادشاہ ہے۔ کبھی کبھی تاج کی وجہ سے انسان تاجدار بنتا ہے، کبھی بغیر تاج کی بھی تاجدار کہلاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ جو اس کے اوپر میں لکھی ہوئی ہے، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، مگر سورہ فاتحہ کے سر پہ ایک تاج کی طرح اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے، جس طرح تمام سورتوں کے شروع میں۔ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی سورہ، سورتوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، یہ سورہ الگ ہے، یہاں سے دوسری سورہ بنتی ہے، ان دونوں کے درمیان جدائی کرنے کے لیے ایک دیوار کے طور پر، ایک بارڈر کے طور پر اللہ نے بسم اللہ کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل قرآن کی آیتیں لے کر آتے، کہتے یہ سورت اس طرح متعین کیجیے، کئی سورہ ایک ساتھ چلی ہوئی ہے، اس آیت کو فلاں سورہ کے فلاں جگہ پہ لکھیے۔ جب سورہ مکمل ہو جاتی تو بسم اللہ رکھ کر کہہ دیتے اب اس کے بعد یہ سورہ کا خاتمہ ہوا، اب دوسری سورہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ گویا دو سورتوں کے درمیان تفریق کرنے والی ایک چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی ابتدا اور اس کی شروعات بسم اللہ سے کرتے تھے۔ پر ایک بات یاد رکھیے گا، خط لکھنے اور قرآن پڑھنے کے وقت میں مکمل سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن ہر کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اب کھائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیے گا، کپڑا پہنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیے گا بسم اللہ، گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ، کھانا کھانا شروع کیا بسم اللہ، کپڑا پہننا شروع کیا بسم اللہ، جوتا چپل پہننا شروع کیا بسم اللہ، جانور ذبح کرنا شروع کیا بسم اللہ۔ تو ہر جگہ پر صرف بسم اللہ ہے۔ اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے۔ لوگ کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں حرج کیا ہے، تو اس کو یہی بتائیے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، 4 رکعت پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ پڑھیے گا 3 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ہم 3 ہی پڑھیں گے، ہم 4 نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے آذان و اقامت میں اخیر میں کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کوئی آدمی کہے گا کلمہ تو مکمل نہیں ہوا، ہم محمد الرسول اللہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی مسجد سے آذان کے کلمات کے اخیر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ انسان گناہ گار کہلائے گا، حالانکہ محمد الرسول اللہ تو محمد الرسول اللہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نہیں بتلائی ہے ہم اسے نہیں کر سکتے۔ آپ نے کھاتے ہوئے بسم اللہ سکھلایا، یا غلام سم اللہ کل مما یلیک وکل بیمینک، اے بچہ اللہ کا نام لو، اپنے سامنے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، جانور ذبح کرنا ہو بسم اللہ اللہ اکبر، کپڑا پہننا ہو آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے، باہر نکلنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے، گھر کا دروازہ بند کرنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اب نماز شروع کیجئے گا بسم اللہ سے کام نہیں چلے گا،
آپ کو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا. تو قرآن پڑھتے وقت بسم اللہ پورا پڑھنا ہے، اور اگر کسی کو خط لکھیے تو وہاں بسم اللہ پورا لکھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا تذکرہ قرآن مجید کے سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع. تو خط لکھتے وقت بہت سے لوگ 786 لکھ دے اوپر میں، خط لکھتے وقت بہت سارے لوگ باسمہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے اور بھی کچھ لکھتے ہیں. نہیں، جب لکھنے کی باری آئے گی تو بسم اللہ پوری لکھی جائے گی، اور جب قرآن پڑھنے کا مسئلہ آئے گا تو بسم اللہ پورا پڑھا جائے گا، وہاں آدھا سے کام نہیں چلے گا. تو ان دو جگہوں پر پورے بسم اللہ پڑھنے کی صراحت موجود ہے. ہم ان دو جگہ پر پورا بسم اللہ پڑھیں گے، اور باقی جگہ پر صرف بسم اللہ کا تذکرہ ملتا ہے تو ہم صرف بسم اللہ ہی کہیں گے. بسم اللہ کیوں کہیں گے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان سے پناہ میں چلے جائیں. اب بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی مدد سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے. ایک انسان سوچے گا ہم شیطان سے بچ گئے ہیں، اب قرآن منمانی کر کے سمجھ جائیں گے، کہ نہیں سمجھ سکتے ہو. عربی میں گرامر کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. با للاستعانہ، با مدد طلب کرنے کے لیے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں. ابدأ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. مراد اللہ کے نام کا سہارا لے کر، اس کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں. ادھر شیطان سے بچ چکے ہیں، ادھر اپنا نفس کو اس میں دخل نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے طلبگار بن کر ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تاکہ قرآن پڑھے اور سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم شروع کر دیں. کیا کہا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ مدد طلب کرتے ہوئے اللہ سے استعانت پڑے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو شروع جو کتاب ہم کریں گے بسم اللہ کے ساتھ میں، اس عقیدہ و نظریے کے ساتھ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ کی مدد شامل حال رہے اور ہم قرآن کو شیطان کے بہکانے سے بہک نہ سکے پڑھتے ہوئے، بلکہ اللہ کی مدد کے ساتھ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد ہماری یاوری کرے گی، ہمارا ساتھ دے گی، اور نتیجے کے طور پر جو عقدہ اس میں جو گرہ لگا ہوا ہے، جو گنجلک کہیں کہیں عبارتیں نظر آتی ہے، جہاں سمجھنا دشوار ہوتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کی رحمتوں کا برکھا برسے گا. عمومی اور خصوصی رحمتیں ہمیں میسر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہم قرآن مجید کو آسانی پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. اس لیے کیا کہا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. الرحمن الرحیم، یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ کی دو صفتیں رحمان و رحیم کا تذکرہ بسم اللہ کے اندر کیا گیا ہے. دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحمیم، رحم، مہربانی، فضل و کرم. لیکن رحمان عام ہوتا ہے اور رحیم خاص ہوتا ہے. اللہ کی صفت رحمانی کا اعتبار کرتے ہوئے یہ یقین ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اتنی عام ہے کہ فرشتہ ہو، کہ جنات ہو،
کہ انسان ہو کہ حیوانات ہو کہ جمادات ہو کہ نباتات ہو یا کیڑے مکوڑوں ہو یا کوئی بھی مخلوق ہے، ان تمام خلقت پر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کرتا ہے. اس کے لیے عام رحم والا کہا جاتا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا الرحمن. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم بھی ہے، جس کے نتیجے میں کسی پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کرتا ہے. مراد خصوصی رحمت ایمان والوں پر ہوتی ہے. ایمان والوں پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نام سے پڑھو جو اللہ عام رحم والا اور کمال رحم والا ہے. یہ جو اللہ عام رحم کرنے والا اور خاص رحم کرنے والا ہے. عام رحمت کے نتیجے میں اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے، منافقوں کو بھی دیتا ہے، دہریہ ملحدوں کو بھی دیتا ہے، ناستک اور بددین اور بے دینوں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو دیتا ہے، طاغوت اور انسان نما شیطان کو بھی دیتا ہے. یہ اللہ کی صفت رحمانی کا تقاضا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم ہے. اس رحیم کے نتیجے میں اللہ اپنی رحمت خاصہ سے، خاص رحمتوں سے اہل ایمان کو نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ کی عام رحمت کے سہارے اور اللہ کی خاص رحمت کے سہارے ہم قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی عام رحمتیں بھی پا سکیں اور اللہ کی خاص رحمتیں بھی پا سکیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بڑا پیارا جملہ، ایسی آیت اس سے پہلے کہیں نہیں ہے. ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ نے اس چیز کو سمو دیا. میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں. امریکہ اور اسرائیل کی متحدہ کوششوں سے قرآن مجید کے جواب کے طور پر ایک کتاب تیار کی گئی. اس کا نام رکھا گیا الفرقان الحق. ٹھیک ہے؟ اس کا بسم اللہ ایسا ہے جو زبان پہ چڑھتا نہیں. پھر التوحید المثلث بھی اس میں کہا ہے. جی، تو زبان پہ گرا نہیں گزرتی ہے. قرآن کی آیتیں بآسانی پڑھی جا سکتی ہے، جس کے بسم اللہ بطور خاص، جیسے پورا قرآن آسانی سے پڑھ لیجیے. لیکن جو بسم اللہ اس کتاب میں 70 یا 77 سورتوں پر مشتمل ایک کتاب لکھا الفرقان الحق نامی، اور قرآن کی جگہ پر لوگ اسی کو پیش کرتے ہیں. اور نیٹ کی دنیا میں جو انسان کھویا رہتا ہے اور شیخ گوگل سے جو تعلقات قائم کر کے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب کچھ اس میں صحیح ہی ہے. گوگل ٹپ کیا، اس میں سے نکل گیا، سب سے پہلا آپ کے سامنے وہی قرآن آ رہا ہے الفرقان الحق. یا پھر قادیانیوں کا ترجمہ کرتا قرآن رکھا ہوا ہے، اب آ جا کے گمراہ ہو جائے. اس کتاب میں جس میں کہا گیا کہ قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. اس کا بسم اللہ کیا ہے؟ بسم الابی الکلمۃ الروح الالہ الواحد الاوحد. یہ بسم اللہ غور کیجئے. اس میں عقیدہ ٹرینٹی بھی ہے، کرسچنوں نے کہا ہے تثلیث کا عقیدہ ہے. بسم الاب باپ کے نام سے، الکلمہ کلمہ کے نام سے، اور روح کے نام سے. بسم الابی الکلمۃ الروح الالہ الواحد الاوحد، الہ کے نام سے، اکیلا کے نام سے، اور یکتا کے نام سے. یہ بسم اللہ بتائیے. ایک انسان پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، کتنی آسانی سے ادا کرتا ہے. اور جب وہی انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے جس کتاب کے بارے میں کہا قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، تو اس کی آیت کا پہلا صحیح بسم الابی الکلمۃ الروح الالہ الواحد الاوحد آدمی پڑھتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا. اس میں عقیدے کی گمراہی داخل کی گئی، باپ کے نام سے، کلمہ کے نام سے، بسم الابی الکلمۃ الروح، روح کے نام سے.
عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق لو عقیدہ ہے کہ بیٹا اللہ کا ہے تو باپ کے نام سے شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ کلمۃ اللہ ہے تو کلمہ کہہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے تو روح اللہ کہہ دیا, روح کے نام سے شروع ہے. تو اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا, اللہ کے نام سے بھی شروع کرایا, اللہ کا بیٹا کے نام سے شروع کرا, نعوذ باللہ, ہزار بار نعوذ باللہ. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ الالہ الواحد الاوحد, وہ معبود ہے, اکیلا معبود ہے. تو قرآن میں جتنی چیزیں ہیں بڑے مناسب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کی ہیں. اب اگر کوئی انسان قرآن کو اللہ کی مدد کے سہارے کے بغیر پڑھنا چاہے تو وہ انسان ہدایت نہیں پا سکتا. یہ الگ سی بات ہے کہ شیطان کسی پناہ میں, شیطان سے اللہ کی پناہ میں جا چکا اعوذ باللہ پڑھ کے. اس لیے اعوذ باللہ پر اکتفا کرنے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا گیا اور ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ رکھا گیا. وجہ یہ ہے ہر سورہ قرآن میں کچھ آیتیں, کچھ سورتیں, آیت اور سورہ کا مفہوم سمجھ لیجیے. انشاءاللہ آئندہ تفسیر سورہ فاتحہ آپ کے سامنے آئے گی. آیت بسم اللہ آیت ہے, سورہ سورۃ الفاتحہ, سورۃ البقرہ ہے, سورہ العمران ہے, سورہ النساء ہے, سورہ مائدہ ہے, سورہ نام ہے, سورہ اعراف ہے, سورہ انفال ہے, سورہ توبہ وغیرہ. 114 سورتیں ہیں. آیت کے معنی ہوتا ہے نشانی. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا قرآن مجید میں جگہ جگہ پر گول گول دائرہ بنا ہوا ہے. جہاں گول دائرہ بنا دیا وہاں ایک چھوٹی سی آیت بن گئی. قاف ایک آیت ہے, یاسین بھی ایک آیت ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی آیت بھی ہے, بڑی آیت بھی ہے. سب سے بڑی آیت قرآن مجید میں کہاں ہے, کون سی ہے؟ سورہ تو سورہ ہوا, آیت چاہیے نا. عظمت کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے, لیکن لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے کون سی آیت ہے؟ بولو بولو. آیت دین. سورہ بقرہ میں آیت, یعنی سورۃ البقرہ کی آخری تین آیت سے پہلے, بلکہ 4 آیت سے پہلے جو آیت ہے اس کا نام آیت دین ہے. جب لین دین کیا کرو اسے لکھ لیا کرو. وہ آیت دین تقریباً 1 صفحہ سے زیادہ کی ہے, اس لیے اس کو کہا تھا سورہ بقرہ کی ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. تو چھوٹی آیت ہو یا بڑی آیت ہو, وہ در حقیقت ایک نشان وہاں لگتا ہے, گول سا دائرہ, وہ علامت و پہچان ہے کہ یہاں پر بات مکمل ہو گئی ہے, اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں. انہی آیات میں سے ایک آیت بسم اللہ بھی ہے, اور انہی 7 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے. سب سے چھوٹی سورہ سورہ عصر ہے, اور سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے, وہ سورہ کے اعتبار سے, اور بڑی سورہ بقرہ ہے. سورہ کا معنی ہوتا ہے, سور کے مطلب ہوتا ہے ایک طرح دیوار, 4 دیواری, جس کو ہم فصیل کہتے ہیں. 4 دیواری کر دی گئی, اس کے اندر ایک چیز محفوظ ہے. تو سورہ گویا ان مضامین پر مشتمل ایک دیوار کے اندر موجود ہے جن میں بہت ساری آیتیں ہیں. 3 چھوٹی آیتیں ہیں اور کئی بڑی بڑی آیتیں بھی ہیں. تو وہ سورہ در حقیقت رفت و بلندی, اونچائی کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. لال قلعہ کے فصیل سے بولتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خطاب لال قلعہ کے فصیل سے ہوگا, اونچی دیوار کے اوپر سے ان کا بیان ہوتا ہے. تو گویا اونچائی کا تذکرہ کرنے کے لیے سورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں چھوٹی بڑی 114 سورتیں ہیں. ان سورتوں میں الگ الگ مضامین بھی ہیں. بعض سورتیں ایسی ہیں جس میں صرف ایک ہی مضمون کو بیان کیا گیا ہے, اور بعض سورتیں ایسی ہیں جن میں مختلف قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں. تو وہ سورتیں در حقیقت ایک 4 دیواری ہے جو چند مضامین کو اپنے احاطہ میں لے کے رکھی ہوئی ہے. ان مضامین کو ایک آیت کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے اور کئی آیتوں کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے. جو گول گول نشان دیا گیا وہ آیتیں ہوا کرتی ہے. اب ترجمے پڑھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, جب بھی قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو ہر آیت پہ رک کے پڑھتے تھے, چاہے اس آیت
گول نشان پر لال لکھا رہے کہ جیم لکھا رہے کہ تو لکھا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ آیت ہے تو آیت پہ رکنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بیچ میں کہیں پر لام ہے تو رکنا نہیں ہے، آیت کے بیچ میں جیم ہے تو رکنا جائز ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چھوٹی آیت ہو کہ بڑی آیت، یہ در حقیقت یہ نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صداقت و سچائی کی نشانی ہے. سورتوں میں آیتیں ہیں، آیتوں میں جملے ہیں، جملوں میں الفاظ ہیں، الفاظ میں حروف ہیں. قرآن مجید سراپا معجزہ ہے، اس کی ہر سورہ معجزہ ہے، ہر سورہ کی ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت کا ہر جملہ معجزہ ہے، ہر جملہ کا ہر لفظ معجزہ ہے، اور ہر لفظ کا حرف معجزہ ہے. وجہ قرآن مجید کی بہت ساری سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لکھے گئے. الف لام میم، ٹھیک ہے نا، قاف یاسین، الف لام میم را حامیم وغیرہ وغیرہ. یہ لکھے آتے ہیں ملا کر، لیکن پڑھے آتے ہیں الگ الگ. قطع یقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، کاٹ کاٹ کے پڑھنا. چونکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس مناسبت سے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس کا حرف، ہر حرف کو الگ پڑھ کر یہ تاثر دلانا مقصد ہے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کو اسی طرح ادا کرنے کا حکم دیا، جس کے معنی مطلب عام طور سے ظاہر نہیں ہے. معنی مطلب سے متعلق یہ بات میان عاشق و معشوق رمدیست کرامن کاتبیرہ ہم خبر نیست بہت مشہور ہے. یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی بات ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے. یہ شاعروں کی بٹکی بات ہے. بہرحال تو قرآن میں جہاں اس قسم کے حروف نقل کیے گئے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کفار و مشرکین کے یہاں بھی عام طور سے اشارات کے حروف بولے جاتے، جس کو آپ کوڈ ورڈ کہتے ہیں، بولے جاتے تھے. تو زمانہ جاہلیت میں بھی کفار و مشرکین کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اپنا بلکر ہونے پہ بڑا فخر تھا، اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا غرور تھا کہ ہم بہت بڑا ادیب ہے، بہت بڑا انشا پرداز ہے، بہت زیادہ بولنے والے ہیں. یہی وجہ اپنا نام رکھا عجم عرب، اور باقی سب کو رکھ دیا عجم. عرب مانا بہت بلکر بولنے والا، اور عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے ہیں. ان لوگوں کی بولتی بند کر دی قرآن مجید نے. کیا الف لام میم کھوجتے رہو کیا معنی اس کا ہے. نہ نبی نے اس کا معنی بتایا اور نہ کسی صحابی نے اس کا معنی پوچھا. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو معنی ضرور ہوگا، ورنہ محمل اور بیکار تو حروف یا الفاظ قرآن مجید میں نہیں ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا یہ قرآن میں بیان کردہ مضامین کی طرف اشارات ہے. وہ اشارہ سب سمجھتا نہیں ہے، اس لحاظ سے مفسرین نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے. دیکھیے گا ترجمہ قرآن میں الف لام میم ہے تو نیچے الف لام میم لکھا ہوا ہے، کہیں کہ پر اس کو چھوڑ دیا، ذالک الکتاب شروع کیا. عربی کی بعض تفسیر میں لکھا ہے اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کا معنی مطلب جانتا ہے، اللہ ہی اس کا معنی مطلب جانتا ہے. اس مناسبت سے سورہ حروف مقطعات کے معنی مطلب کو سمجھنا ہمارے بس کے باہر کی بات ہے، لیکن یہ اللہ کے معجزات میں سے معجزہ ہے. اس لحاظ سے دیکھیے گا جہاں حروف مقطعات بیان کیا گیا اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے. کیوں ذکر ہے؟ کہ قرآن در حقیقت اللہ کی کتاب ہے. اس کو تم کو سمجھنا ہو تو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرو جس طرح اللہ نے اپنے رسول کو سمجھایا ہے اور رسول نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. منمانی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہی کے دلدل سے نکل نہیں سکتے. اس مناسبت سے شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اللہ ہم سبوں کو قرآن مجید کو شیطان سے محفوظ رکھ کر اللہ کی استعانت کے ساتھ پڑھنے کی
توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.